ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز طلباء کرام، میں خود ایک طالب علم ہوں، آپ ہی کی طرح اسی طرح کے مدرسے سے ایک مدت تک اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے، ان سے روحانیت کا علم حاصل کرتے ہوئے آج اور قیامت تک ہم طالب علم ہی رہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل مبارکباد اگر کوئی لوگ ہیں، کوئی قوم ہے، تو وہ آپ طلباء عزیز ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب دوں؟ غور سے سننا۔ اس لیے سب سے بڑی مبارکبادی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ عام انسان نے نہیں چنا۔ آپ کا انتخاب جس نے کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، رب العالمین، رب الکائنات۔ آپ کو آپ کے گھر میں تمام لوگوں میں سے، آپ کے محلے میں سے، آپ کے گاؤں میں سے، آپ کے شہر میں سے، آپ کے تعلقے اور ضلع میں سے منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ آپ کے دوسرے بھی بھائی تھے، وہ کیوں نہیں یہاں پر؟ غور سے سننا سب۔ آپ کے دیگر احباب بھی تو ہیں، دوست احباب محلے کے اندر کے، شہر کے کئی دوست احباب ہوں گے، آپ کے چچیرے بھائی بھی ہوں گے، کھلیرے بھائی بھی ہوں گے، ممیرے بھائی بھی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن ان میں سے آپ ہی کیوں؟ یہ جو آپ ہی کیوں ہے نا، یہی وجہ ہے کہ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے وارثین کو خود منتخب کرتا ہے۔ دین کی تعلیم کو اور تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، خود اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنی کتاب کے وارثین کو منتخب کرتے ہیں، ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ کس کو چنا بھائی؟ آپ لوگوں کو۔ کس کو چنا ہے؟ ہاں، وہ بول رہے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کو نہیں، ہم لوگوں کو بولو۔ اصل میں سبق چل رہا ہے نا، یہ سبق نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا ہے؟ آپ لوگوں کو چنا۔ تو آپ طالب علم ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ طالب علم، علم کو طلب کرنے والے۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہر کوئی آپ کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ہر کوئی کس کے لیے محنت کر رہا ہے؟ آپ کے لیے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وی آئی پی اسٹاپ، ہمارے حضرت کہا کرتے تھے، حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وی آئی پی اسٹاپ ہے، ہوتا ہے نا وی آئی پی اسٹاپ، نہیں فرشتے، وہ تک آپ تمام طلباء عزیز کے لیے، علم کے طالبین کے لیے اور علم کی طلب اور تڑپ رکھنے والوں کے لیے اپنے مقدس پروں کو ان کے پیروں، طالب علموں کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ادب بھی
کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہترین چادر اس کے پیروں میں ڈال دیتے ہیں، گلاب کے پھول اس کے پیروں میں ڈال دیتے ہیں، اس کا ادب، اس کا استقبال اس انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پوری کائنات میں سوائے آپ لوگوں کے کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو اس کا ظاہری مطلب ہوا، لیکن سلام محدثین کو اور علامہ سندی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ فرشتے اپنے پیر طالب علموں کے لیے بچھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے حصول کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے درمیان میں ان کا جو وقفہ گزرتا ہے، اس وقت کے اندر جو پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کو آسان بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آسان بنا دیتے ہیں. تو آپ یہاں پر جو وقت لگا رہے ہیں، جتنا ٹائم آپ یہاں پر دے رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اور اپنے امی ابو کو چھوڑ کر، بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کر، یہ سب آپ اللہ کی محبت میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ قربانی دے رہے ہیں. یہاں پر کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے نا. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ چند دن کی زندگی ہے. یہاں کی جو زندگی ہے وہ کتنے دن کی ہے؟ چند دن کی ہے. یہاں پر جو حالات ہیں وہ چند دن کے حالات ہیں. یہاں جو پریشانیاں آئے گی وہ مختصر پریشانیاں ہیں. اصل بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا کریں گے. کہاں پر؟ جنت کے اندر. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سونے، چاندی اور لؤلؤ مرجان، موتے، ہیرے، جواہرات آپ پہنے ہوئے ہوں گے، اور آپ کو جنت کے اندر ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. سب لوگ آپ ہی کو دیکھ رہے ہوں گے. کیسا منظر ہوگا نا وہاں کا. وہ سب کیوں ملے گا پتہ ہے آپ کو؟ وہ صرف اس لیے ملے گا کہ آپ نے اللہ کے لیے اپنے سارے خواہشات کو قربان کیا، شادیوں کو قربان کیا، امی ابو کی محبت کو قربان کیا، رشتہ داروں کی محبت کو قربان کیا، اور گھر کے اندر کے تمام آسائشوں اور آرام دہ چیزوں کو قربان کیا، صرف دین کی خاطر، اللہ کی کتاب کی خاطر، اللہ کی کتاب کی خاطر. اور یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جس علم کو آپ یہاں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ علم وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ العلم نور من نور الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ علم کون سی چیز ہے معلوم ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کا نور ہے. اللہ ایسے ہی کسی کو دیں گے؟ ارے بولو بھائی، میری سب سے مضبوط اور سب سے پسندیدہ چیز میں کسی کو بھی اٹھا کے دیتا ہوں کیا؟ نہیں. مجھے جس سے محبت ہوگی، مجھے جس سے لگاؤ ہوگا، جس سے میرا گہرا تعلق ہوگا، میں اس کو وہ چیز گفٹ میں، ہدیے میں دوں گا. تو علم یہ اللہ کا اپنا ذاتی نور ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو منتخب کر کے لائے ہیں نا، گاؤں میں سے، دیہات میں سے، گھر میں سے، ایک خاندان میں 700 لوگ ہوں گے، 500 لوگ ہوں گے، لیکن آپ اکیلے ہی کیوں آئے یہاں پر؟ تو آپ کا انتخاب جو ہوا ہے وہ اللہ اپنا علم نور دینا چاہتے ہیں آپ کو، اپنی وہ صفت خاص دینا چاہتے ہیں آپ کو. اور وہی چیز کیوں دینا چاہتے ہیں؟ بلائیں ادھر سنو غور سے. سب کیوں دینا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ سب سامنے دے دو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم نور آئے گا، وہ علم نور سے آپ پوری دنیا کی ضلالت و گمراہی کو ختم کریں گے انشاءاللہ. بولو پوری دنیا کی ضلالت و گمراہی کو. لیکن علم، اللہ کا جو علم ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ گنہگار کو نہیں دیں گے. کس کو نہیں دیں گے؟ لا یعطی لعاصی. جو آدمی گنہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم سے کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے.
تو علماء نے لکھا ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے بھی سنا ہے کہ طالب علم کو سب سے پہلے اگر کوئی چیز مدرسے میں سیکھنا ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ ہے نیت۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تمام طلبہ عزیز سے میری بہت عاجزانہ درخواست ہے، ایک طالب علم اپنے دوسرے طلبہ کرام کو جو اپنے طالب علم ہیں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ جب اللہ نے ہم کو ہمارا انتخاب کیا ہے تو ہم علم بھی حاصل کریں گے تو اللہ ہی کے لیے، کوئی شہرت کے لیے علم حاصل نہ کرے، کوئی عہدہ لینے کے لیے علم حاصل نہ کرے، کوئی منصب لینے کے لیے علم حاصل نہ کرے۔ لوگ مفتی صاحب بولیں گے نہیں اس لیے نہیں، لوگ حافظ صاحب بولیں گے اس لیے نہیں، لوگ مولانا بولیں گے اس لیے نہیں۔ لوگ آپ کے سامنے آپ کو عالم مفتی بننے کے بعد بھی ہے ابراہیم کر کے بولیں گے تو آپ کے پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے، اگر آ گیا تو گویا آپ نے علم کی نیت صحیح نہیں کی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج صرف نام لے کر کیسے پکارا بول کے ہم اس سے بات بند کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ حافظ عالم مفتی یہ تو صرف اللہ کا دیا ہوا ہے، دنیا کا دیا ہوا نہیں ہے، تو دنیا سے اس موضوع پر اس نام پر عزت کیوں بٹور رہے ہو؟ کہیں گے کہنے والے اچھی بات ہے، نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے، آپ کو نام لے کر پکارے تو آپ پر ذرہ برابر بل نہیں آنا چاہیے اور آپ کو مسکرا کر بات کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ کے اوصاف کتنے ہیں، ایک ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید ہے، ہر شے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوتے، صحابہ کا مجمع سامنے ہوتا، عمر ابن خطاب دائیں طرف بیٹھے ہوتے، جاہ و جلال والے موجود ہیں، صدیق اکبر جاہ و جمال والے موجود ہیں، سب موجود ہوتے ہوئے ایک یہودی آ کر محمد کہہ کے پکارتا ہے، خدا کی قسم میں اور آپ رہیں گے تو غصے میں اس کو قتل کر ڈالے۔ عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کر کے تلوار کھینچنے کے لیے تیار ہیں، گلا زبا کر ختم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرہ اثر نہیں، محمد کہہ کے پکار رہے ہیں۔ ہم بولیں گے ایسا برداشت ہوگا؟ نہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادبنی ربی، مجھے رب ادب سکھانے والا میرا رب ہے، میرے رب نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں اپنی عزت لوگوں سے سنوں، میں آؤں تو سب جنوں کھڑے ہو جائے، نہیں۔ تو آپ جس وقت علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اگر بنیاد ہی سے مضبوطی کے ساتھ اپنی نیت پر اٹھوٹ جمے رہیں گے، بالکل آپ کی نیت ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ سبق یاد کرتے ہوئے نیت، سناتے وقت نیت، سبق سنا کے آنے کے بعد خوشی آنا الگ چیز، لیکن اس سے اچھا سنایا بول کر کے اپنے اندر بالکل گھمنڈ مت آنے دو۔ وہ چیز آپ کی کیا ہے معلوم ہے؟ امتحان ہوگا آپ کا۔ دوسرے سے اچھا سنائیں گے تو سامنے والا کو آپ کیا کریں گے؟ اپنی نگاہوں میں نیچا سمجھیں گے، سبق بھی نہیں سناتا، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ پہلے سبق بھی نہیں سناتا، میں سنا ہے، دیکھو کتنا اچھا سبق سنایا میں نے۔ یہ چیز دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر کے ہم کو کیا کرے گی؟ اپنے ہی لوگوں کے مخالف کھڑا کرے گی۔ ہم بعد میں ہر دفعہ جو ہم سے کمتر ہے اس کو کمتری سمجھتے رہیں گے، اور یہی چیز تواضع کے خلاف ہے۔ تواضع کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں درجات ہمارے بلند فرمائے، اللہ ہمیں اپنا علم نور عطا فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تواضع، عاجزی، انکساری اپنے اندر لائے رکھیں۔ یہ تواضع تو پیارے بچوں جزو لا ينفک ہونا چاہیے ہمارے باڈی کا، تواضع کبھی جدا نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے سائیکل تھی بول کے تواضع سے چل رہے تھے، آپ فور ویلر آئے تو اسٹائل سے نکل رہے ہیں، کبھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی تواضع صرف آپ کے اسباب کے تحت تھی کہ اسباب پہلے چھوٹے تھے اس لیے تواضع تھی، اب اسباب اور فور ویلر آئے والی ہے اس لیے اب اسباب تواضع ختم اور تکبر شروع۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ جس مرحلے میں ابھی گزر رہے ہیں یہ آپ کے بڑھنے کا دن ہے، بڑھنے کا ٹائم ہے۔ مجھے اس بات پر آپ کی توجہات کی وجہ سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی وہ تقریر کا وہ جملہ مجھے یاد آیا، جب حضرت نے ہمارے پڑھائی کے درمیان میں سال والوں کی جماعت کے لیے آئے تھے عقل کوہ، تو اس وقت بیان کیا تھا عمومی بیان میں۔ حضرت نے کہا تھا کہ زمانے طالب علم جو ہوتا ہے اس کی مثال حضرت نے تندور سے دی تھی۔ کس سے دی تھی؟ تندور کس کو بولتے معلوم ہے؟ توے کو، آگ پہ رکھے ہوئے کہتے ہیں نا، آگ کے اوپر جو چولہا ہے نا، چولہا، اس کو چولہے کو تندور کہتے ہیں۔ چولہے پہ امی جان کیا کرتے ہیں؟ روٹی رکھتے ہیں، توے پر رکھتے نہیں رکھتے،
کب تک رکھتے ہیں اس کو؟ تھوڑا سا سیک ہونے تک. اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی. پلٹاتے نہیں پلٹاتے؟ اور پھر پلٹانے کے بعد جب روٹی اچھی طرح بن جاتی ہے تو اس کو وہاں رکھتے ہیں یا نکالتے ہیں؟ ہاں نکالتے ہیں. اتنا سمجھ میں آیا نا؟ تو حضرت کہا کرتے تھے، حضرت نے کہا تھا کہ طالب علم کا جو دور ہے زمانے کا، وہ تندور پہ رکھے ہوئی روٹی کا جو وقت ہے وہی ہے. جتنا بننا ہے اسی وقت میں اس کو بننا پڑے گا. جتنا اس کو الٹا سیدھا کرنا ہے، جہاں جہاں کمزور ہے، جیسے جیسی اس کو صفت لانا ہے، جس چیز میں اس کو ماہر بننا ہے، تقریر اچھی کرنا ہے، بیان اچھا کرنا ہے، علم نحو، علم صرف، قاعدہ، قرآن، ناظرہ، تجوید، قاعدے، سب کچھ جو کچھ بھی اس کو بننا ہے اس کو اسی دور میں بننا پڑے گا جو اس کا مدرسے کا دور ہے. جیسے اس روٹی کا بننا ہے تو وہیں پر، اگر وہ وہاں سے بگڑ کر نکلی دنیا کے کسی چولہے پہ نہیں بن سکتی. ایسے ہی مدرسے کا بگڑا ہوا کہیں نہیں بن سکتا پھر، اور مدرسے کا بنا ہوا کہیں بگڑ بھی نہیں سکتا. یہ حضرت کے جملے میں بتا رہا ہوں. تو ہماری جو زندگی ہے، جو کچھ بننا ہے یہی وقت ہے. آپ کا جو دور چل رہا ہے ابھی، طالب علم کا جو دور ہوتا ہے نا، بادشاہوں والا دور ہوتا ہے. حضرت وسطانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تم تو بادشاہ ہو بھائی، ہم تو نوکر ہیں. حضرت کا انداز تھا، بھائی تم تو بادشاہ ہو، ہم تو نوکر ہیں. کھانا کھاؤ، نکل جاؤ، پلیٹ دھونے والے الگ، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا بنانے والے اپنے والا کھانا بنا رہے ہیں. اب بادشاہ سلامت آئیں گے، کیا ہے، بادشاہ لوگ آئیں گے، اب کھانا کھائیں گے، چلے جائیں گے. تو احساس دلانا ابھی کیا کرنا ہے بھائی، آپ کو جانا ہے، کھانے والا کھانا تیار کر رہے ہیں، کھانا کھا کر آ جانا ہے نا. لیکن مدرسے کی جو زندگی ہوتی ہے عزیز دوستوں، میرے پیارے بچوں، اس زندگی میں فرشتے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں. جیسے میں نے بھی علامہ سندھی رحمہ اللہ کے حدیث کے بارے میں فرمایا کہ حدیث کی شرح بخاری شرح میں لکھی حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں، کا مطلب یہی ہے کہ ان کے زمانے طالب علم میں، یعنی علم کو حصول کے لیے جو مصائب، جو پریشانیاں آتے ہیں، اس کو سہولت سے اور آسانی سے ختم کر دیتے ہیں. پھر بھی آپ کا دور ماشاءاللہ ہے. جو اس سے پہلے جو طلباء گزرے ہیں، جیسے آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، ان کو آپ پوچھیں ان کے دور میں مدارس کیسے تھے، ان کے دور میں کیا سہولتیں؟ کوئی سہولتیں نہیں تھی. آپ ماشاءاللہ سردی، گرمی، جاڑا، جیسے بھی بارش، پانی، ساری چیزوں میں آپ یہاں پر جمے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں. کسی محبت میں جمے ہوئے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. سب کتنی دیر چلنا بات؟ مجھے ٹائم نہیں معلوم. اچھا 10 منٹ ہے. اچھا 20 منٹ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے آج کے دور میں، ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں آئی نا، تو جیسی قوم ہوتی تھی ویسا نبی آتا تھا. اللہ تعالیٰ ویسے نبی کو بھیجتے تھے. بنی اسرائیل بڑی ڈینجر قوم تھی. کیسی قوم تھی؟ تو ان کے لیے ویسے انبیاء بھیجے گئے. جلال، موسیٰ علیہ السلام جلال والے تھے کہ نہیں؟ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ہی مکی میں کیا کر دی، وہ ایک ہی مکہ مارے تھے، انہیں مر گیا جگہ پہ. کیا کیے تھے؟ ایک ہی مکہ مارے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ جگہ پہ کیا ہو گیا تھا؟ ڈھیر ہو گیا تھا. طاقتور تھے، جلال تھے، غصے والے تھے موسیٰ علیہ السلام بہت. تو جیسی قومیں آئی ویسے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ان قوموں میں بھیجا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے کیا کیا؟ بھیجا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک 1400 سال گزرے. کتنے سال؟ ہاں یہ 1500واں سال چالو ہے، 1447 چالو ہے ابھی. سمجھ رہے؟ تو اب اتنے سالوں کے بعد حالات بدلتے گئے. اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. کیا فرمایا؟ آپ نے حدیث پڑھے نا، انا خاتم نبی جین، آگے لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب کون آئیں گے پھر امت کی رہبری کرنے کے لیے، امت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، امت سے ضلالت کو ختم کرنے کے لیے، امت سے بے دینی کو ختم کرنے کے لیے، امت سے گمراہ فرقوں کو ختم کرنے کے لیے، امت پر اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات، سوالات کے جوابات دینے کے لیے اب کون آئیں گے؟ علماء کرام آئیں گے جو یہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اتنے دور سے جو میں آپ کو لایا ہوں، اس لیے لے کر آیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امت آپ کا انتظار کر رہی ہے.
امت کیا کر رہی ہے؟ آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ اب ہمارے علماء آئیں گے اور ہمارے درمیان میں جو بے دینی ہے، جو جہالت ہے، جو غلط بدعات اور رسومات ہیں، اس کو ختم کریں گے، قلا کما کریں گے، مٹا دیں گے اور حق لے کر آئیں گے اور باطل کو جواب دیں گے۔ اس لیے امت ہر کوئی آپ کے لیے خدمت کر رہا ہے۔ لوگ کما رہے ہیں اور اپنے کمائی کا، اپنے محنت کا، اپنے خون پسینے کا تھوڑا سا حصہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے نام پہ آپ کو دے رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے جو بچے عالم بن رہے ہیں وہ ان کو کبھی بھوک کے لیے، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کے کیا ہے؟ ضامن ہے۔ تو آپ کے لیے لوگ محنت کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے بتاؤ؟ ہاں، آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ صحیح معنی میں علم حاصل کریں، علم نافع۔ کون سا علم حاصل کرنا ہے آپ کو؟ ہاں، علم نافع کیسے آئے گا معلوم ہے؟ علم نافع آئے گا تواضع سے، نیت، اخلاص کی نیت سے پڑھنے والے کو علم نافع عطا کریں گے۔ اور یاد رکھو، امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ طالب علم اگر غلط نیت سے علم حاصل کرے گا تو وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ جو علم آپ اچھی نیت سے حاصل کریں گے وہ اس امت کے اندھیرے کو روشنی میں بدلے گا، کیونکہ وہ نور ہوگا جو ضلالت و گمراہی کو ختم کرے گا۔ لیکن اگر جو علم آپ یاد کر رہے ہیں اس کی نیت اگر صحیح نہیں ہے تو آپ وہ علم نہیں لے رہے ہیں، آپ زہر لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں آپ؟ اور وہ زہر پوری امت کے اندر جا کر پھیلائیں گے، فرقوں کی شکل میں، تکبر کی شکل میں، سمجھ رہے عہدوں کے جھگڑوں کی شکل میں، تنظیموں کے جھگڑوں کی شکل میں آپ امت کے اندر کیا کریں گے؟ نیت غلط تھی علم حاصل کرنے کی، علم نافع نہیں تھا، علم زار تھا، اس لیے وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، اپنے نفع والا علم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، کیا دعا کریں وہاں؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہیں دیتا۔ سمجھ نہیں؟ غیر نافع علم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں، بتاؤ کتنا ڈینجرس علم ہوگا پھر وہ، جو نفع نہیں دے سکتا۔ تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے بھائی، جو علم نفع نہیں دیتا تو نقصان دے گا ہی، جو نقصان نہیں دے سکتا تو وہ نفع دے گا۔ موٹی سی بات ہے نا بھائی، جو نفع دے گا وہ نقصان نہیں دے گا، جو نقصان دے گا وہ نفع نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر نافع علم سے، یعنی جو نقصان پہنچانے والے علم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو بتاؤ کتنا ڈینجر علم ہوگا، کتنا خطرناک۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ غیر نافع علم کا مطلب اس کی جو صفتیں ہیں، تکبر، اس کی اور عاجزی کا ختم ہو جانا، اور بے ادبی، میں اس پہ بات کروں گا آگے 2-3 منٹ، بے ادبی، اور ساتھ ہی میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے اندر نیت کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنی نیتوں کو درست کر لے، نیت کا غلط ہونا اور عاجزی کا ختم ہو جانا، بے ادبی کا ہمارے اندر آ جانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو علم کو نافع کے بجائے غیر نافع بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ غیر نافع بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع عطا فرماتا ہوں۔ اور جب علم نافع آئے گا تو ہمارے اندر اثر کرے گا۔ کہاں اثر کرے گا؟ ہمارے سب سے پہلے وہ جہاں پر ہوتا ہے نا، پہلے اس کو سدھارتا ہے علم نافع۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھنڈا پانی گلاس میں آپ ڈال دیں گے، مثال سے سمجھو اچھی طرح سے، ٹھنڈا پانی فریج میں چلایا، لائے نا، اب گلاس تھا، آپ نے گلاس لیا، گلاس تو ٹھنڈا نہیں تھا نا، لیکن جیسے ہی ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈال دیا تو گلاس ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی تھا، تو جس چیز میں، جس گلاس میں ہو گیا اس گلاس کو بھی ٹھنڈا بنا دیا۔ تو علم نافع جس انسان کے قلب میں ہوتا ہے اس انسان کے قلب کو خشعت والا، خشوع و خضوع والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا، کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، اور جب وہ علم نافع آئے گا تو وہ میرے دل پر بھی اثر کرے گا، تو وہ میرا قلب ہونا خشعت والا، ڈرنے والا، سمجھ رہے مخلص، اخلاص والا بنے گا، اخلاص والا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ دعا یہ تو طالب علم کے لیے میں کیا بتاؤں آپ کو، اکسیر حیات ہے۔
جیسا گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتی، انسان بغیر کھانے کے نہیں چل سکتا، ایسے طالب علم بغیر دعا کے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں حضرت وستانی صاحب رحمہ اللہ کی نقل کر رہا ہوں، جملے نقل کر رہا ہوں۔ طالب علم، دعا، یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر وقت اللہ سے مانگنا ہے۔ طالب علم کا تعلق اللہ سے جڑے گا کیسے؟ اے اللہ تو نے مجھے منتخب کیا ہے، میں تجھے سے مانگوں گا، مجھے کچھ بھی ضرورت پڑی، اے اللہ تو عطا فرما، تو نے میرا انتخاب کیا ہے، اللہ سے مانگے۔ دوستوں سے کیسی بات کرتے ہیں ہم لوگ، کرتے کہ نہیں؟ فرینڈلی بالکل، میرا دل اچھا لگ رہا ہے آپ، میں اچھا پڑھ رہا ہوں آپ، کیسا کیسا باتیں کرتے ہیں، لیکن کھانے کو بھی ہے، میں تجھے 2 روپے دیتا ہوں۔ دوستاں باتیں کرتے نہیں کرتے؟ ایسی باتیں اپنے رب سے کرو۔ اے اللہ تو کتنا پیارا ہے، پورے گھر میں سے اللہ تو نے مجھے چنا، مطلب تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اللہ، اب میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے دل کو بنائیں ایسا۔ یہ دعا جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی ہر عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے، ہر عبادت کا۔ ملائی ہوتی ہے نا، ملائی، دودھ کی ملائی، پورا دودھ کا نچوڑ ملائی میں ہوتا ہے نا، ایسی ہر عبادت کا نچوڑ دعا کے اندر ہے۔ الدعاء مخل، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہاں، عبادت کا مغز ہے۔ علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے، اس کا مغز دعا ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، اس کا مغز دعا ہے۔ آپ جو بھی چیز حاصل کریں اس کا مغز دعا میں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے رہیں گے، آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑتا رہے گا، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، شیطان آپ کے اوپر کبھی حاوی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کا کنیکشن مستقل نیٹ ورک لگا ہوا ہے، موبائل نیٹ ورک سیم جڑا ہوا ہے، ہمیشہ کالنگ چلتی رہے گی اللہ کے ساتھ۔ تو آدمی بات تبھی کرتا ہے جب کالنگ نیٹ ورک رہتا ہے، نیٹ ورک چلا گا تو بات کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ تو ہم کو اللہ کے ساتھ مستقل اپنا کنیکشن بنائے رکھنا ہے، تاکہ ہم ہر وقت کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت اپنے رب سے باتیں کرتے رہے، جس کو کہتے ہیں دعا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ طالب علم کے لیے اکسیر ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل شے ہے، اس کے بغیر طالب علم ہی نہیں رہتا۔ اور اپنا ہر مسئلہ اپنے دعا کے ذریعے اللہ سے حل کرے۔ ایک آخری بات، اور اس کے بعد میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات سن لے، آپ جب منتخب ہو گئے، اللہ نے جب آپ کو چنا نا، تو دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو آپ سے بہت جلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا؟ کس کو معلوم ہے بتاؤ؟ اس کو معلوم ہے، کھڑے ہو جا۔ ہاں شاباش، تجھے 10 روپے انعام بیٹے میرے پاس سے جاتے جاتے۔ دنیا میں ایک ہی شخص ایسا ہے جو ہم سے بہت جلتا ہے، وہ ہے کون؟ شیطان، ابلیس، بڑا خطرناک ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ کو اللہ نے منتخب کیا تو وہ آپ کا اور کٹر دشمن بن گیا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا کھلا دشمن کہا، لیکن طالب علم کا تو اور اس سے زیادہ کٹر دشمن ہوتا ہے وہ۔ کیوں؟ انسان تو عام اپنی عبادت کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو تو گمراہ ہے، لیکن ایک اگر یہ بنا طالب علم، اگر مولوی بنا، عالم بنا، یہ ہزاروں کو جا کے سدھارے گا۔ ہماری ہزاروں سالوں کی محنت کو یہ چٹکی میں جا کر کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے اکیلا نہیں، پوری تعداد کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کرے گا۔ اب حملہ کیسا کرتا ہے؟ ڈر کے بھاگیں گے مدرسے سے، شیطان حملہ کرے گا بول کے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن کے اوپر اثر کرے گا موبائل کے ذریعے سے، آپ کے ذہن پر اثر کرے گا، کیسا؟ دل نہیں لگ رہا بول کے آپ کے ذہن پہ اثر کرے گا، میرے دوستوں کا پھر رہے بلا باہر، اور میں یہاں کیوں قید ہوں؟ میرے دوست شادیاں میں جا رہی ہیں، وہ موج مستیاں کر رہی ہیں، پھر رہی ہیں، ایک سے گاڑیاں پہ گھوم رہی ہیں، اور میں یہاں کیوں؟ یہ کون ہے معلوم ہے کیا؟ تمہارا پیارا دوست ہے شیطان۔ ہاں، یہ آپ کے ذہن پہ اثر کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ چیز مجھے ایک استاد نے سمجھائے تھے جب میں پہلی دفعہ مدرسے سے بھاگ کر گیا تھا۔ تو بیٹے وہ تیرا دشمن ہے، تیرا دوست ہے نا خاص، اس کو بول اب میرے کو کانچ نہیں جانے کا، ایسا بول کے مجھے بتائے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، رینا پور کے استاد تھے۔ تو کہنے کا مقصد بتا رہا ہوں، یہ ہمارا دشمن جو ہے نا، ہمارا سب سے زیادہ جگری دوست بن کے ہمارے سامنے آتا ہے اور بولتا ہے ارے تو یہاں پہ ہے، تیرا دوست تو 4 ویلر میں گھوم رہا تھا، تو ایسا انہیں ایسا کر رہے، تو یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ کیا کرے گا؟ ماحول بگاڑے گا اور آپ کو یہاں سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے پیارے بچوں، علم نافع حاصل کرو، نیتوں کو سب سے پہلے درست کرو، اور یہ ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز جو میری آخری بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے علم کے دوران میں کبھی بھی کسی
3 چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کی کبھی بے ادبی مت کرنا، 3 چیزوں کی کبھی بے ادبی مت کرنا، ورنہ زندگی بھر آپ بظاہر مولوی، مفتی، قاری، ڈکاری، محدث سب بن جائیں گے، لیکن یاد رکھیں اس بے ادبی کا خمیازہ آپ کو کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، ان کے دور کے بڑے بڑے ماہرین اور عقل مندوں کے بارے میں سنا کہ جو آج فٹ پاتھ پر کیا بچ رہے ہیں، کپڑے بیچ رہے ہیں۔ ایک وقت میں وہ پڑھنے والے کلاس کے ٹاپ بچے تھے، لیکن بے ادبی کی وجہ سے آج ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں رہا، سب کچھ۔ تو اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں کا ادب زندگی میں، خاص طور سے زبان طالب علم۔ نمبر 1 اپنے اساتذہ کا ادب، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھے، تیری بھی نگاہ نہیں، کنکڑیوں سے بھی نہ دیکھے، پیٹھ پیچھے کی تو بات چھوڑیے، سامنے آپ کا استاذ آئے بس بات ختم کیجیے۔ استاذ کا ادب بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دنیا کے استاد ہیں۔ سب سے پہلے استاد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کا یہ مدرسے کی بنیاد کہاں سے ہے؟ صفہ چبوترا، مدینہ المنورہ کے اندر روضہ اقدس کے قریب میں ایک چبوترا ہے۔ چبوترا بولتے معلوم ہے؟ ایک کٹا، کٹا سمجھتے ہیں نا، ایک کٹا ہے، اس کو چبوترا بولتے ہیں۔ وہ پہلی درسگاہ ہے یہ مدارس کی دنیا کی، جو پہلی درسگاہ جس کے استاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے شاگرد صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت ہے، جس کے ممتحن خدا تعالیٰ ہیں، اور جس کا نصاب لا کر دینے والے جبریل امین ہیں۔ معلوم ہے آپ کو؟ یہ چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ ہم طلبہ ہیں، ہم علم نبوت کے حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، اور پورے قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پورے بندوں میں سے میں نے تم کو منتخب کیا ہے، جو اللہ نے انتخاب کیا ہے ہمارا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ انتخاب کیا، ہمیں اپنا قرآن علم دین کے لیے نصاب کے طور پر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ ہمارا امتحان لے گا، ہمارے دلوں کا، ہماری نگاہوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے ادب کا، ہر چیز کا اللہ ہمارے امتحان لے گا، جیسا صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا۔ تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اولئک من الصالحون، نیک بن گئے، اولئک هم المتقون، متقی بن گئے، سمجھ رہے سب کچھ بن گئے، وہ اولئک هم الفائزون، کامیاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سند دی ہے نا، وہ جنت کی سند دی، رضامندی کی سند دے کر، ان کی فراغتی سند ایسی کہ دنیا میں رہتے رہتے جنت مل گئی ان کو، اور اسی کے نقش قدم پر میں اور آپ کو چلنا ہے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوگے۔ سب سے پہلے اساتذہ کا ادب، بہت ادب کرنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرتے تھے؟ صحابہ تھوک بھی گرتا تو اٹھا کر اپنے بدن پہ مل لیتے تھے، اتنا ادب تھا۔ ابھی کم ہوتے ہوتے کم از کم ہم لوگ تو، ہمارے دور میں پانی کے لیے حضرت استاد آتے تھے تو خاموش ٹھہرتے تھے، اساتذہ آ رہے ہیں تو ہم بالکل جگہ پہ رک جاتے تھے بازو میں ہو کر کے، کیونکہ وہ ہمارے حضرت جا رہے ہیں، ان کے سامنے جانا بے ادبی سمجھتے تھے، اور آج ہم ان کے سامنے ناچتے ہیں، غلط ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو اپنی نیت کو درست کر لے، اور ادب اساتذہ کا ضروری۔ دوسرا، جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں اس ادارے کا ادب، اس سے آپ کے کردار کو بننے میں آسانی ہوگی۔ سمجھ رہے آپ کے اندر کردار، آپ کے اخلاق اس سے درست ہوں گے۔ آپ جس کمرے میں رہے اس کمرے کی ہر چیز کا ادب، آپ جس جگہ پر سو رہے ہیں اس جگہ کا ادب، جس جگہ کھا رہے ہیں مطبخ کی چیزوں کا ادب، آپ جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں اس چیز کا ادب، ہر چیز کا ادب، کیونکہ یہ امت کا مال ہے۔ امت آپ روزانہ خون پسینہ کما کر کے، میں نے بتایا نا کس کے لیے کما رہی ہے؟ اپنے کمائی کا ایک حصہ آپ کو دے رہی ہے نا بھائی۔ ہاں، تو یہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ امت آپ پر خرچ کر رہی ہے، اگر آپ امت کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو آپ خائن کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ خیانت کرنے والے، امت کا مال کھا کر کے امت کو کچھ نفع نہیں پہنچایا، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ذہن میں یاد رکھے۔ اور تیسری چیز، آپ جن کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اس کا ادب۔ یہ 2-3 چیزوں کے بغیر آپ کے اندر کمال علم آ نہیں سکتا، علم نافع آ نہیں سکتا، اور علم نافع جب آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا قلبا خاشعا عملا متقبلا، سمجھ رہے اس کے ساتھ ہر چیز اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ علم نافع دل کے اندر اثر کر کے سب سے پہلے ہم کو کیا کرے گا؟ صحیح بنائے گا، انسان بنائے گا، پھر ہم اپنے ذریعے سے کیا کریں گے؟ یہ علم متعدی ہوتا ہے، سینہ بسینہ، آپ کے اساتذہ نے ان کے اساتذہ سے، ان کے اساتذہ نے ان کے اساتذہ سے، ہے نا بھائی، انہوں نے اپنے اساتذہ، جیسا سینہ بسینہ کیا ہے؟ یہ علم آیا ہوا ہے، اور آج وہی سینہ بسینہ آپ کو منتقل ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟
اگر ہمارے اندر دل کے اندر خشیت خداوندی ہوگی تو علم کے ساتھ وہ خشیت بھی منتقل ہوگی، وہ خشیت بھی منتقل۔ گناہوں سے بچنا ہمارے اندر ہوگا تو ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہمارے بچوں پہ بھی اثرات ہوں گے، دکھائی نہیں دیں گے، غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچے بھی گناہوں سے بچنے والے بنیں گے۔ تو آپ کو یہاں سیکھنا پڑے گا ساری چیزیں، تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب ہمارا کیا نا بھائی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے سارے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا پڑے گا اور خوب محنت سے پڑھے۔ امت آپ کی منتظر ہے، امت بہت گمراہ ہو رہی ہے۔ امت کیا ہے؟ گمراہ ہو رہی ہے، اس کو کون بچائے گا؟ آپ لوگ بچائیں گے۔ منتظر ہے آپ کی امت کہ آپ آئیں گے اور ہمارے اندر کی جو گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، ختم کریں گے۔ سب آئیں گے انشاءاللہ اور محنت سے پڑھیں گے، اساتذہ کا ادب کریں گے، کتابوں کا ادب کریں گے، ادارے کا ادب کریں گے۔ تمام امت کے لیے دعائیں کریں، ہر ایک کے لیے روزانہ۔ ہمارے ٹائم پہ تو مغرب کے پہلے دعا کیا کرتے تھے، آپ کرتے ہیں؟ مغرب سے پہلے، مغرب سے 10-15 منٹ پہلے آ کر کے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ اور ایک چیز آخری بتاتا ہوں، مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے نا، یہ آپ کے لیے تہجد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، بالکل رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تہجد میں سستی آئے گی، تہجد میں سنانا کا رہتا ہے، اٹھیں گے نہیں، کریں گے نہیں، بہت سارے مسائل، لیکن مغرب سے عشاء کے وقت میں آپ جو چاہے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایسی برکت رکھی ہے طلباء کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حافظ ایسا بھی ہو کہ جو مغرب کے بعد سبق یاد نہیں کر کے فجر کے بعد سبق سنایا ہو۔ اس کو مغرب بعد اس نے سبق یاد کیا ہوگا، تبھی جا کر کے وہ تہجد میں سبق سنا رہا ہوگا۔ وہ برکت کا ٹائم ہے، اس لیے اس وقت میں آپ خوب محنت سے پڑھے، سب کچھ دماغ سے نکال کر کے اس وقت سبق یاد کرتے کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا مسافرا إلا بلغته وحفظته يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا، درگزر کا، معافی کا، بخشش کا، مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار، خطاکار، سیاکار ہیں۔ اے اللہ بے شک آپ جانتے ہیں ہم سب کے سب آپ کے منتخب کردہ طلبہ ہیں، آپ نے ہم کو چن لیا ہے۔ اے اللہ ہمیں کام کا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے منشے کے مطابق بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے منشے کے مطابق ڈھال دیجئے، اے اللہ ہمیں سنت و بری زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں سب کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تجھ سے مانگ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ہر چیز کو تیرے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تجھ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہر وقت تجھے چاہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے اقوال کو سن کر اے اللہ مضبوطی کے ساتھ ذہن میں بٹانے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اساتذہ کا ادب ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ہمیں علم سکھایا ہے ان تمام کو اے اللہ مقام بلند عطا فرما، ہر طرح کی خیر نصیب فرما، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مرحوم ہیں اللہ اعلیٰ علیین میں بہترین بدل نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، جنت کا باغ بنا، جو حیات ہیں اے اللہ ان کا ادب عطا فرما، اے اللہ ان کی بیماروں کو، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اور ان کے علم سے اللہ سارا عالم منور ہو، فیضیاب ہو، ایسی غیب سے فیصلے فرما، اے الہ العالمین سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، فلسطین کے بچوں کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی غیب سے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو زیر فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ملک کے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، اوقاف کی، اراضی کی، اے اللہ یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کو اے اللہ
اے اللہ بے شک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی تدبیر سے ان کو ضرور اے اللہ شکست دیں گے، ان کے اللہ ہتھ کنڈوں کو ختم کریں گے، ان کے پلاننگوں کو ختم کریں گے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔